السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ پاویل کو محسوس ہوا کہ وہ ماں کو اس حقیقت سے روشناس کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کی وہ وکالت کرتا تھا۔ وہ جوشیلے انداز میں بول رہا تھا، کبھی مسکراتا، کبھی تیوری پر بل ڈالتا، کبھی اس کے الفاظ میں نفرت کی گونج سنائی دیتی۔ ماں سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی، آہستہ سے بولی، کیا سچ مچ ایسا ہی ہوتا ہے پاشا؟ اس نے مضبوطی سے جواب دیا، ہاں، بالکل ایسا ہی۔ اس نے ماں کو ان لوگوں کے متعلق بتایا جو انسانوں کی مدد کرنے کے لیے بے تاب تھے، اسی لیے انہیں جانوروں کی طرح شکار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا اور قید بامشقت کی سزائیں دی گئیں۔ پاویل نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ دھرتی کے بہترین سپوت ہیں۔ ایسے لوگوں کے تصور نے ماں کو خوفزدہ کر دیا۔ اسے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ سانس روک کے ان لوگوں کے قصے سن رہی تھی جنہیں وہ نہیں سمجھتی تھی، جنہوں نے اس کے بیٹے کو ایسی خطرناک باتیں کرنا اور سوچنا سکھایا تھا۔ آخر اس نے کہا، اب صبح ہونے والی ہے، تم تھوڑا سا سو لو۔ ماں کی طرف جھکتے ہوئے اس نے کہا، ابھی جاتا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے کہا کیا تمہاری سمجھ میں آیا؟ اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، ہاں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دفعتاً کسی جذبے کے تحت وہ چیخ کر بولی، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ خیر، تمہیں اب معلوم ہو گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جاتا ہوں۔ اماں، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری صرف اتنی درخواست ہے کہ میری راہ میں حائل نہ ہونا۔ وہ رو رہی تھی، میرے لال، اچھا ہوتا کہ تو مجھے یہ سب کچھ بتاتا ہی نہیں۔ اس نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوطی سے دبایا۔ جس چاؤ سے اس نے لفظ اماں ادا کیا تھا، جس عجیب اور غیر معمولی طریقے سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، وہ بے حد متاثر ہوئی۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا، میں کچھ نہ کہوں گی۔ ہاں، تم اپنا خیال ضرور رکھنا۔ تم روز بروز دبلے ہوتے جا رہے ہو۔ تم جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، میں ہرگز تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالوں گی۔ صرف ایک بات چاہتی ہوں، ذرا اچھی طرح خیال رکھنا، کن لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور کن سے نہیں۔ ہمیشہ لوگوں سے ڈرتے رہنا۔ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی لالچ اور حسد میں گزرتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بار تم انہیں ان کی اصل شکل دکھا دو، پھر دیکھو وہ تم سے کتنی نفرت کریں گے، تمہیں ختم کرنے پر تل جائیں گے۔ پاویل دروازے میں کھڑا ماں کی کرب آمیز الفاظ سن رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کر لی تو وہ مسکرایا، تم سچ کہتی ہو، لوگ واقعی خراب ہیں۔ لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک چیز ایسی بھی ہے جسے حق اور صداقت کہا جاتا ہے، تو لوگ مجھے بہتر لگنے لگے۔ مجھے خود نہیں معلوم یہ کیسے ہوا۔ بچپن میں سب سے ڈرا کرتا تھا، پھر جب بڑا ہوا تو ہر شخص سے نفرت کرنے لگا۔ لیکن اب ہر چیز مجھے مختلف معلوم ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ لوگوں کے لیے میرا دل دکھنے لگا ہے۔ کچھ ایسا ہوا ہے جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اپنی کمینگی کے لیے ہمیشہ لوگ ہی قابل الزام نہیں ہوتے۔ اس کی ماں نے اس پر نظر ڈالتے ہوئے زیر لب کہا، میرے خدا، تم میں بڑی خطرناک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ جب وہ سو گیا تو ماں خاموشی سے اٹھی اور اپنے بستر پر چلی گئی۔ اس کے ہونٹ بے آواز طریقے سے ہل رہے تھے، موٹے موٹے آنسو بہہ بہہ کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ لوگ پھر اپنی خاموش زندگی پہلے کی طرح گزارنے لگے۔ ایک ہفتے کے وسط میں تہوار کے دن گھر سے جاتے ہوئے پاویل نے ماں کی طرف مڑ کر کہا، سینچر کو کچھ لوگ شہر سے مجھے ملنے آئیں گے۔ اس کی ماں نے دہرایا، شہر سے؟ پھر دفعتاً وہ سسکیاں لینے لگی۔ پاویل نے جھلا کر کہا، ماں کیا بات ہے، ڈرتی ہو؟ اس نے اعتراف کیا، ہاں۔ وہ اس کی طرف جھکا اور اپنے باپ کی طرح ترشی سے بولا،
خوف نے ہم سب کو برباد کر دیا ہے، اور جو لوگ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں وہ ہمارے خوف سے فائدہ اٹھا کر ہم پر اور زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ اس کی ماں نے دکھے ہوئے انداز میں کہا، خفا مت ہو، میں کیسے نہ ڈروں، ساری زندگی ڈرتی آئی ہوں، میری روح پر خوف طاری ہے۔ پاویل نے نرمی سے کہا، مجھے معاف کر دو ماں، مگر راستہ یہی ہے۔ 3 دن تک اس کا دل لرزتا رہا۔ جب بھی وہ سوچتی کہ کچھ اجنبی اور خوفناک قسم کے لوگ اس کے گھر آئیں گے تو چونک پڑتی، اس کا دل بیٹھ جاتا۔ انہی لوگوں نے تو اس کے بیٹے کو وہ راستہ دکھایا تھا جس پر وہ چل رہا تھا۔ سنچر کو پاویل شام کو کارخانے سے آیا، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر جانے لگا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھے بغیر کہا، اگر کوئی آئے تو کہنا میں ابھی آتا ہوں، اور خدا کے لیے تم ڈرو مت۔ وہ کمزوری سے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ پاویل نے اکھڑے اکھڑے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بہتر ہوگا ماں آج تم کہیں اور چلی جاؤ۔ اس کے الفاظ سے ماں کو تکلیف پہنچی۔ نہیں، میں کیوں چلی جاؤں؟ نومبر کے آخری دن تھے۔ دن کے وقت یک بستہ زمین پر باریک اور خشک برف گر چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے جاتے وقت اس کے قدموں کے نیچے برف کے چرمرانے کی آواز سنی۔ وہ دروازے پر نظر گاڑے بیٹھی رہی۔ اس نے سنا کوئی شخص سیٹی کی کوئی دھن بجاتا آ رہا ہے۔ سریلی آواز تاریکی میں بھٹکنے لگی، جیسے کسی کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ آواز نزدیک آتی گئی، پھر اس کی کھڑکی کے پاس پہنچ کر ختم ہو گئی۔ ڈیوڑی میں پیروں کی چاپ سنائی دی۔ ماں چونک کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا۔ آنے والے کے سر پر لمبے بالوں کی بڑی سی ٹوپی تھی۔ لمبے قد کی وجہ سے وہ جھک کر داخل ہوا۔ اس نے سلام کے لیے سیدھا ہاتھ اٹھایا، آداب۔ ماں نے کچھ کہے بغیر جھک کر سلام کا جواب دیا۔ نووارد نے اطمینان سے سمور کا جیکٹ اتارا، ٹانگ اٹھا کر اپنی ٹوپی سے بوٹ کی برف صاف کی، کرسی پر بیٹھ کر جمائی لی۔ اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، البتہ مونچھیں تھیں۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی بھورے رنگ کی تھیں۔ کمرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد بولا، یہ آپ کا اپنا جھوپڑا ہے یا کرائے پر لیا ہوا ہے؟ ماں، جو اس کے مقابل بیٹھی تھی، جواب میں بولی، کرائے کا ہے۔ زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے، اس نے رائے ظاہر کی۔ اس کی نرم آواز اور سیدھے سادے چہرے کی وجہ سے ماں کی ہمت بندھی۔ اس کی نگاہوں سے صاف دلی اور دوستی ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی قمیض اور ڈھیلی سی سیاہ پتلون پہن رکھی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے بیٹے کو کب سے جانتا ہے، لیکن اس کے پوچھنے سے پہلے وہ آگے کی طرف جھکا۔ اس نے خود ہی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تمہارے ماتھے پر اتنے زور سے کس نے مارا تھا ننکو؟ یوکرائنی زبان میں محبت سے ماں کو ننکو کہتے تھے۔ اگرچہ اس کی آواز میں ہمدردی تھی، لیکن ماں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے بھیجے ہوئے ہونٹوں سے سرد میری سے کہا، تم سے کیا تعلق نوجوان؟ اس نے ماں کی طرف جھکتے ہوئے کہا، اس میں خفا ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے تم سے صرف اس لیے پوچھا کہ میری منہ بولی ماں کے بھی اسی قسم کا زخم تھا جیسے تمہارے ہے۔ اسے اس کے مرد نے لکڑی سے مارا تھا، وہ موچی تھا۔ میری منہ بولی ماں دھوبن تھی، وہ اسے کہیں مل گیا تھا اور اسے ہمیشہ پچھتاوا رہا کیونکہ وہ پکا شرابی تھا۔ یہ سب مجھے گود لینے کے بعد ہوا۔ اف، اسے کس طرح مارتا تھا، میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو جاتا تھا۔ اس کے اعتماد نے پاویل کی ماں کو لاجواب کر دیا۔ اسے ڈر ہوا کہ رکھائی سے جواب دینے پر پاویل کہیں خفا نہ ہو جائے۔ اس نے شرمندہ مسکراہٹ سے کہا، میں دراصل خفا نہیں تھی، تم نے بہت اچانک سوال کیا۔ خدا اسے جنت نصیب کرے، مجھے بھی میرے مرد نے مارا تھا۔ تم تاتاری ہو؟ وہ ہنسا، پھر سنجیدگی سے بولا، نہیں تو؟ ماں نے مسکرا کر کہا، تمہاری بول چال روسیوں کی طرح نہیں ہے۔ مہمان بولا، میں خوخول ہوں۔ یوکرائن کے باشندوں کو خوخول کہا جاتا تھا۔
بولی، یہاں بہت دنوں سے ہو؟ اس نے جواب دیا، شہر میں تو تقریباً سال سے ہوں، لیکن کارخانے میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا۔ تمہارا بیٹا اور چند اچھے لوگ مل گئے، اس لیے میرا خیال ہے شاید اب یہیں رہوں گا۔ اسے یہ شخص اچھا لگا۔ اس نے اس کے بیٹے کے متعلق خیر کے کلمات کہے تھے۔ اس نے پوچھا، 1 پیالی چائے تو ضرور پیو گے؟ اس نے شانوں کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے کہا، صرف میں ہی کیوں پیوں، دوسروں کو بھی آنے دو، پھر ہم سب کی خاطر کرنا۔ اس کے الفاظ نے ماں کے خوف کو پھر تازہ کر دیا۔ اس نے سوچا، کاش دوسرے لوگ بھی اس شخص کی طرح ہوں۔ ڈیوڑی میں ایک بار پھر پیروں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ تیزی سے کھلا۔ ماں کھڑی ہو گئی۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی داخل ہوئی ہے۔ کسانوں کی طرح سیدھا سادہ سا چہرہ، سنہرے بالوں کی موٹی سی چوٹی۔ لڑکی نے پوچھا، مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ خوخول نے کہا، نہیں، کیا پیدل آئی ہو؟ اور نہیں تو کیا۔ پھر وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، آداب، میرا نام نتاشا ہے۔ آپ پاویل میخائیلوچ کی ماں ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ لڑکی بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ پلاگیا نلونا۔ لڑکی نے اوور کوٹ اتارتے ہوئے کہا، باہر بے انتہا سردی ہے۔ اس کی آواز گہری اور لطیف تھی۔ اس کا دہن چھوٹا سا اور ہونٹ بھرے بھرے تھے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، جو سردی کی وجہ سے سوج گئے تھے، اپنے رخساروں کو رگڑا۔ فرش پر اپنے جوتوں کی ایڑیوں سے شور مچاتی ہوئی دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ماں نے دل میں سوچا، یہ لڑکی ربڑ کے جوتے نہیں پہنتی۔ لڑکی نے تھر تھراتے ہوئے کہا، میں تو سردی سے بالکل جم گئی۔ ماں جلدی سے باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے بولی، ٹھہرو، میں ابھی سماوار رکھتی ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے بہت عرصے سے واقف ہے اور ایک ماں کی ہمدردانہ محبت کے ساتھ اسے چاہتی ہے۔ دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو کو سن کر ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا سوچ رہے ہو نخود کا؟ لڑکی نے دریافت کیا۔ خوخول نے آہستہ سے جواب دیا، کوئی خاص بات نہیں، اس بیوہ کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ممکن ہے میری ماں کی آنکھیں بھی ایسی ہی ہوں۔ میں اکثر اپنی ماں کے متعلق سوچتا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ انتقال تو میری منہ بولی ماں کا ہوا تھا۔ میری اپنی ماں شاید سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوگی، واڈکا پی رہی ہوگی۔ جب زیادہ پی لیتی ہوگی تو شاید پولیس والے اسے تھپڑ مارتے ہوں گے۔ پاویل کی ماں نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے سوچا، بیچارہ لڑکا۔ نتاشا نے کوئی بات کی۔ خوخول نے جواب دیا، تم تو ابھی بالکل بچہ ہو، تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی۔ انسان کو جنم دینا بڑا کٹھن کام ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اسے شرافت سکھانا۔ ماں نے اپنے آپ سے کہا، ہائے بیچارہ۔ اس کا جی چاہا وہ خوخول کے پاس جا کر ہمدردی کے الفاظ کہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بستی کا سب سے عقل کھرا لڑکا نکولائی شکوف داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ روکھے پن سے رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر ماں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے نکولائی؟ اس نے ماں کو سلام کیے بغیر دریافت کیا، پاویل گھر میں ہے؟ نہیں۔ پھر وہ بولا، آداب ساتھیوں۔ نتاشا نے اس سے اس طرح ہاتھ ملایا جیسے اس سے مل کر خوشی ہوئی ہو، تو ماں کو تعجب ہوا۔ نکولائی کے بعد 2 اور آدمی آئے، وہ بھی نوعمر لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک کو ماں جانتی تھی۔ نقشہ تیکھا سا تھا، بال گھنگریالے اور ماتھا چوڑا۔ اس کا نام فیودر تھا۔ وہ کارخانے کے پرانے مزدور سیزوف کا بھتیجا تھا۔ دوسرا لڑکا شرمیلا سا تھا۔ اس کے بال سیدھے سر سے چپکے ہوئے تھے۔ ماں اسے نہیں جانتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر کوئی خوف پیدا نہیں ہوا۔ سب سے آخر میں پاویل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ کارخانے کے 2 نوجوان مزدور بھی تھے۔ پاویل نے نرمی اور ملائمت سے کہا، تم نے سماوار چڑھا بھی دیا، بہت شکریہ ماں۔ ماں نے پوچھا، میں جا کر تھوڑی سی واڈکا خرید لاؤں؟ پاویل نے مسکرا کر کہا،
ہم شراب نہیں پیتے۔ ماں کو خیال آیا اس کے بیٹے نے مذاق سے اس اجتماع کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا۔ اس نے زیر لب پوچھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قانون خطرناک کہتا ہے؟ پاویل نے جواب دیا، ہاں یہی ہیں، اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ذرا اونچا بولی، کیا واقعی؟ اور سوچنے لگی، ابھی تک بالکل بچہ ہی ہے۔